अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 6 जजेस के खत के बाद जी मुसलसल नए दावे और नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस तरह जजेस को धमकियां दी गई, किस तरह खुफिया मुलाकात के अंदर बड़े जज साहब ने जजेस की क्लास ली और ये खत कहां से लीक हुआ, क्यों लिखा गया, किसकी प्लानिंग से लिखा गया। इस तरह के बेशुमार दावे सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने थप्पड़ खाने का प्रोग्राम क्यों और कैसे बना लिया है, किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगे लिए जा रहे हैं, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है जो आपके सामने रखनी है। 6 जजेस ने खत लिखा और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मच गई। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, 2 फुल कोर्ट इजलास, शहबाज शरीफ से मुलाकात, उसके बाद मामलात कमीशन की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। हसन अयूब ताकतवरों के टाउट हैं और उनको समझा जाता है कि उनको डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट की जानब से फीड किया जाता है। वो ये दावा करते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस हर रोज रात को सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ बैठते हैं, लिहाजा ये जो खत लिखा गया है ये खत सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के मशवरे से लिखा गया है। यानी उनके बात करने का मकसद ये है कि ये खत जो जस्टिस मुनीब ग्रुप है, यानी इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के एंटी जो ग्रुप खड़ा हुआ है या एंटी काजी ग्रुप जो है, उनकी मुशावरत से ये खत लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद हसन अयूब ये कहते हैं कि इन जजेस ने जानबूझकर ये तमाशा लगाया है क्योंकि ये जो कैमरा लगने वाले मामलात थे या दीगर जो जजेस के साथ मसाइल थे उनको पहले ही एड्रेस कर लिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने आईएसआई के साथ मिलके और इन जजेस के साथ मिलके मामलात क्लियर करवा दिए थे। इन जजेस ने किसी के कहने पर यह सारे का सारा तमाशा लगाया है। नंबर 2, हसन अयूब एक और बात करते हैं। वो कहते हैं ये जो जजेस की मुलाकात हुई, देखिए ये भी तो रात को ही पता चला ना कि काजी साहब ने जब प्रेस रिलीज जारी की, अलामिया जारी किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी 26 मार्च को अफ्तारी पर को 2.5 घंटे की लंबी जो है ना हर एक से फर्दन फर्दन जज से मुलाकात हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। अब उस मुलाकात के हवाले से हसन अयूब यह कहता है कि चीफ साहब ने एक जज को कहा कि तुम लीडरी करोगे, तुम लीडरी करोगे, लीडर बनना चाहते हो, मैं देख लूंगा तुम्हें, तुम्हें बड़ी लीडरी आई हुई है, तुमने सब जजों को आगे लगाया हुआ है। और फिर हसन अयूब ने कहा कि 2 सीनियर जजों ने ये जो 6 जजों की जानब से खत लिखा गया है इसको पसंद नहीं किया। वो सख्त नाराज हैं कि इन्होंने ये क्या भंड मार दिया है, इन्होंने ये सब कुछ सारा ड्रामा किसी के कहने पर किया है। फिर हसन अयूब ने कहा यानी ये सारी बातें मंसूर अली खान के समा न्यूज पर प्रोग्राम के अंदर ये सारी बातें की गई, जिसमें साकिब बशीर साहब जो कि रिपोर्टर हैं वो भी थे, हसन अयूब भी थे और मियां दाऊद एडवोकेट यानी वो वकील, ये भी एक टाउट है एस्टैब्लिशमेंट का, जिसने इन जजेस के खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी पिटीशन दायर की कि इन जजेस ने मिसकंडक्ट किया है और इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये तीनों मौजूद थे। मियां दाऊद ने कहा कि ये सब कुछ बैरिया टाउन के मलिक रियाज के कहने पर हो रहा है, क्योंकि पहले भी मलिक रियाज के खिलाफ फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से तो कमिश्नर पिंडी उठ खड़ा हुआ था, उसके बाद अब दोबारा जो है वो कार्रवाई की खबरें हैं बैरिया टाउन के खिलाफ और फैसले आ रहे हैं। तो अब इन 6 जजेस को तैयार किया गया है। तो इसी मुलाकात के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर हसन अयूब ने कहा कि वो एक जो खातून जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, यानी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की वो बात कर रहे थे कि उनसे पूछा गया कि बीबी आपका क्या मसला है, बीबी आपने क्यों खत लिखा है, आपने क्यों खत पर सिग्नेचर किए हैं। तो उस औरत ने कहा, खातून जज ने कहा कि देखें मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी कहा गया था कि कुछ लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, यानी कुछ एजेंसीज के लोग मुझे मुलाकात के लिए अप्रोच कर रहे थे, तो इसलिए मैंने भी इस पर सिग्नेचर किए हैं।
تو انہیں کہا گیا اپروچ ہی کیا گیا ہے نا, آپ سے کوئی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے. اب جب یہ ساری کنورزیشن ہو رہی تھی تو منصور علی خان مسلسل حسن ایوب کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, جو دعوے کر رہے ہیں, ججز کو کوٹ کر کے آپ کامنٹس دے رہے ہیں, یہ بہت سینسٹیو گفتگو ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز کی جانب سے ان 6 ججز کو دھمکیاں دی گئی ہیں, تو حسن ایوب نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. ایک اور انکشاف جو کل جو رات کو ہوا, جو کہ جو ہے وہ سینئر رپورٹر ثاقب بشیر صاحب کی جانب سے کیا گیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیک نہیں ہوا. دیکھیں بہت ساری تنقید ہوئی کہ پہلے بھی تو خط لکھے تھے نا ان ججز نے, یہ کیمرے والا معاملہ ہو گیا, دیگر معاملات ہو گئے, وہ عمران خان کا ٹیریان وائٹ کیس والا فیصلہ ہو گیا, اس کو لے کر بھی خط لکھے تھے نا, وہ خط کیوں نہیں پبلک ہوئے؟ تو اب یہ خط کیوں پبلک ہوا؟ جان بوجھ کے ان ججز نے اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا ہے. تو ثاقب بشیر نے کہا کہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیک نہیں ہوا, بلکہ یہ خط سپریم کورٹ سے لیک ہوا ہے. اور حسن ایوب نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ دیکھیے یہ واقعی خط سپریم کورٹ سے لیک ہوا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے اور ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے مل کر یہ ساری پلاننگ کی ہے, جس سے سینئر ججز کی جانب سے یعنی قاضی صاحب اور باقی جو سینئر جج, وہ شاید منصور علی شاہ کا ذکر کر رہی ہوں, ان کی جانب سے بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا, اور ان ججز کا اب انجام کو زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا, نجم سیٹھی بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں جو 6 ججز نے کام کرنا تھا نا وہ انہوں نے کر دیا ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ اب کمیشن سے کیا ہوگا, کمیشن سے کیا ہوگا, فلاں سے کیا نکلے گا. تو نجم سیٹھی نے کہا ان 6 ججز نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے, انہوں نے چوٹ پہنچا دی ہے, اب ایجنسیز محتاط ہو جائیں گی. انہوں نے جو کرنا تھا اس کے بعد اب ججز کے اندر کانفیڈنس آ گیا ہے, آپ ججز جو ہیں وہ ڈریں گے نہیں, اور ایجنسیز بھی ججز کو اپروچ کرتے ہوئے ذرا اب ہیزیٹیٹ ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ابھی مزید جج اٹھیں گے. نجم سیٹھی نے کہا ابھی مزید جج اٹھیں گے, یہ تو پہلا پتھر تھا کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے, اب پتھر پھینک دیا گیا ہے, اب مزید جج بھی اٹھیں گے, یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا. نجم سیٹھی نے کہا کہ تحریک انصاف نے اگر اس کو کیش کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا, مگر اب یہ آواز دبے گی نہیں. ایک اور اہم چیز, یہ جو حسن ایوب نے دعویٰ کیا نا کہ یہ ساری جو ریزرویشن تھی, ساری جو شکایات تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی ایڈریس کر لی گئی تھی. ان ججز نے اپنی مشہوری کے لیے, پولیٹیکل عزائم کے لیے اور سپریم کورٹ کے ججز کی پلاننگ کے اندر آ کے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ثاقب بشیر نے اس پہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, حسن ایوب جھوٹ بول رہا ہے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر رپورٹنگ کرتا ہوں, روزمرہ کے معاملات ہم بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. ان معاملات کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. 6 ججز نے میرٹ پر جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس پر انہوں نے خط لکھا ہے. وسعت اللہ خان صحافی ہیں, تگڑے صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کمیشن سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا. جو کہتے ہیں نا کہ اس کمیشن سے کچھ نہیں نکلے گا, وہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا, کیونکہ عدلیہ نے عدلیہ سے مدد مانگی ہے. عدلیہ خود کو بااختیار کرنے کے لیے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے گی. یہ کوئی ایسا کمیشن نہیں ہوگا جیسے پہلی کمیشن بنا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا. جبکہ میاں داؤد جس نے پٹیشن موو کی سپریم کورٹ کے اندر, وہ کہتا ہے کہ آپ نے 6 ججز کو ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پھینک دیا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کو اگر یہ بنتا ہے, جو کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے, آج ہونا تھا, آج نہیں ہو رہا, کل ہوگا, اب تو اس کو میں چیلنج کر دوں گا. اچھا, پھر ایک اور چیز کہ ججز نے غلط کیا ہے یا ججز نے ٹھیک کیا. دیکھیے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل تھے. انہوں نے پنڈی بار کونسل کے اندر جا کے اپنے سارے معاملات رکھ دیے تھے اور انہوں نے کر دی تھی تقریر. اب شوکت عزیز صدیقی کو کہا گیا تھا کہ آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے مس کنڈکٹ کیا اور آپ نے بار کے اندر جا کے تقریر کر دی, وہ فورم نہیں تھا. آپ کو ہمیں ڈائریکٹ بتانا چاہیے تھا, سپریم جوڈیشل کونسل کو یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈائریکٹ بتانا چاہیے تھا. اس طرح سے
آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا اب ان ججز نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا, کوئی مس کنڈکٹ نہیں کیا, بلکہ ڈائریکٹ جس فورم کو بتانا چاہیے تھا انہیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ان ججز نے سستی شہرت کے لیے خط لیک نہیں کیا, بلکہ خط بھی سپریم کورٹ سے لیک ہوا ہے. اب میاں صاحب تھپڑ کھانے کا پروگرام کس طرح سے بنا رہے ہیں؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, محسن نقوی کا عملہ تعینات نہیں ہونے دے رہے, اور نمبر 2 محسن نقوی کو وہ جو ECL کی کمیٹی ہے اس سے بھی نکال دیا. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میاں صاحب تھپڑ کھا چکے ہیں کہ جب اقتصادی کمیٹی میں سے وزیر خزانہ اورنگزیب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے ہیں ان کو ہی نکال دیا تھا, اور دوسرے دن پھر نوٹیفیکیشن کرنا پڑ گیا تھا کہ اس اقتصادی کمیٹی سے وزیر اعظم کو بھی نکال دیا گیا تھا, اسحاق ڈار کو بھی نکال دیا گیا تھا. اب کیا ہوا ہے آپ ذرا خبر سنیے. وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مشترکہ مفادات کونسل سے الگ کر دیا, یعنی محمد اورنگزیب صاحب کو مشترکہ مفادات کونسل الگ کر دیا. وزیر اعظم کی سفارش پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار مشترکہ مفادات کونسل میں شامل. وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری دے دی. مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری, یعنی ایک دفعہ پھر سے اسحاق ڈار کو ان کیا گیا ہے اور اورنگزیب کو آؤٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھپڑ کھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. پھر کیپٹل ٹاک, وہاں پہ رات کو خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وزیر دفاع ہے آپ کے ملک کے. وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارے ساتھ لمبا ہی دھوکہ کیا. پہلے ہم سے ایکسٹینشن کی حمایت کروائی, پھر مجھے بلا کر کہا کہ نواز شریف کی مذمت کرو, تمہارے خلاف سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے. میں نے انکار کر دیا تو کہا پتہ ہے اب کیا ہوگا, پھر میں گرفتار ہو گیا. تو یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان نے ہمیں گرفتار کروایا تھا, عمران خان نے ہمارے خلاف کیسز بنوائے تھے, تو اس چیز کا بھی بھانڈا آج انہوں نے خود ہی پھوڑ دیا کہ نواز شریف کے خلاف مذمت کروانی تھی, میں نے نہیں کی تھی, اس کے مجھے سزا دی گئی. جس طرح سے ابھی عمران خان کو کہا جاتا ہے عمران خان کی مذمت کریں, عمران خان کی جماعت چھوڑیں, جو نہیں چھوڑتے پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. صنم جاوید کو بھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر شامل کر دیا گیا ہے, یعنی خود ہی 9 مئی ایپیسوڈ کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ صنم جاوید نے لاہور کے اندر رہتے ہوئے میاں والی کے اندر توڑ پھوڑ کی, اور اب صنم جاوید 9 مئی کی بھی ملزم ہیں. پاکستان زندہ باد.